بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، اس سے پہلے کے درس میں ہم نے اس گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے امور میں امت محمدیہ یعنی اپنی امت کے مقابل خصوصیات سے نوازا، خصوصی مقام، فضیلت یا احکام عطا کیے۔ اس ضمن میں سب سے پہلی بات جو قدر تفصیل سے گزشتہ درس میں بیان کی گئی وہ یہ کہ آپ کو مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت کے لائق شخصیت بنایا، یعنی اس کا حکم دیا کہ دیگر تمام لوگوں کے مقابلے میں آپ کی محبت سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد مخلوق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے۔ اور یہ بات تفصیل سے نہیں لیکن اشارتاً ذکر کی گئی کہ محبت اتباع کی متقاضی ہوتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اللہ نے اپنی محبت کا معیار مقرر کیا تو میری یعنی رسول کی اتباع کرو، چونکہ اللہ کے بھیجے ہوئے وہ پیغمبر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندے ہیں، اس لیے ان کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا ہے۔ تو محبت الہی کا معیار اتباع رسول ہے، اور اتباع رسول محبت رسول کے ساتھ لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں، جیسا کہ پچھلے درس میں بیان کیا، دیگر انبیاء کے مقابلے میں بھی زیادہ محبوب بنایا، اور جائز محبت کے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں دنیا میں وہ تمام اسباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں، دوسرے تمام مخلوقات کے مقابلے میں زیادہ۔ اگر آپ کسی کے احسان کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں کہ اس نے مجھ پر احسان کیا، تو پوری امت پر، پوری انسانیت پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں ویسا احسان کسی کا نہیں۔ اگر آپ اخلاق کی خوبیوں کی وجہ سے کسی سے محبت کرتے ہیں تو اخلاقی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جامع الکمالات، متوازن شخصیت آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اگر آپ حسب نسب کے اعلیٰ ہونے کی وجہ سے کسی سے محبت کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر حسب و نسب والا کوئی نہیں۔ اگر آپ ذاتی خوبیاں یعنی جسمانی طور پر کوئی شخص اگر خوبصورت نظر آ رہا ہے اور اس کا پیکر جو ہے وہ حسن و جمال کا، کشش کا حامل ہے، اس اعتبار سے کسی کو پسند کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورتی میں بھی سب سے بلند مقام پر نظر آتے ہیں۔ جائز اعتبار سے جس چیز کو دنیا میں پسند کیا جاتا ہے اور جس بنیاد پر محبت کی جاتی ہے وہ تمام چیزیں بدرجہ اتم ہیں، اور پھر انہی بنیادوں پر اسی وجہ سے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری باتیں کہ آپ کو وہ مقام اور حیثیت دی جائے جو شریعت کا تقاضا تھی، توحید کو ماننے کا تقاضا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر آپ کی پوری اتباع کی جائے۔ آپ کی اتباع توحید کے تقاضوں کی تکمیل کا سب سے ضروری عنصر ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پہ اللہ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ پوری انسانیت میں، تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت کے لائق آپ کو بنایا، اور حکم دیا کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ بات میں نے دو جملے کی تمہید میں پھر سے پھیل گئی، کیونکہ یہ موضوع بنیادی طور سے ہمارے دین کی ایک بنیاد سے تعلق رکھتا ہے، اہمیت رکھتا ہے، اور ایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان، خاص طور سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اصل مفاد اور تقاضا یہی ہے کہ ہم آپ سے محبت کریں، آپ کی پوری اتباع کریں۔
اگلی بحث میں اگلے عنوان کے تحت ایک خصوصیت یہ ذکر بیان کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصاص امت کے مقابلے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لوگوں سے محفوظ کر دیا، بچا لیا، عصمہ من الناس۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ المائدہ آیت نمبر 67، ارشاد ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، آپ تبلیغ کیجئے، پہنچائیے اس رسالت اور پیغام کو جو آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے نازل کیا گیا، رب کی جانب سے، آپ کے رب کے جانب سے جو حکم، جو شریعت، جو وحی نازل کی گئی وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، تبلیغ رسالت کے فریضے کو انجام نہیں دیا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے اللہ کی رسالت کو ادا نہیں کیا، نہیں پہنچایا۔ واللہ یعصمک من الناس، یہ اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ آپ کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ دشمنان، مخالفین، کوئی اگر آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا، آپ کو یوں بھی بہت ساری سازشوں سے بچائے گا۔ ہاں، بعض ایذائیں اور مشقتیں جو دشمن پہنچائیں گے تو وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ اللہ کی مشیت اور مرضی کے مطابق دنیاوی اعتبار سے آپ کو بعض تکالیف پہنچی، جیسے غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک کا شہید ہونا، خود کی کڑیوں کا رخسار مبارک پر دھس جانا اور اس سے چہرے کا، سر کا خون آلود ہو جانا، گڑھے میں گرنے کی وجہ سے گھٹنوں کا زخمی ہو جانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں ضرور پہنچی۔ اور نیک بندوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب اور برگزیدہ بندوں کو جو تکالیف، مشقتیں پیش آتی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ ان کو درجات بلند پر فائز کرتی ہے، بلند ترین درجات پر لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ لہٰذا تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو کم و بیش مختلف قسم کی آزمائشوں اور مشقتوں سے گزرنا پڑا۔ یہ ہمارے لیے، امت کے عام افراد کے لیے ایک نمونہ بھی ہے، تسلی اور حوصلے کا سامان بھی ہے کہ اگر ہم دین اور دعوت کے راستے میں چلتے ہیں، اس راستے میں مخالفتیں، مشقتیں پیش آتی ہیں، تو ہمارے پہلے پیش رو ہم سے کہیں زیادہ ہمارے لیے جو نمونہ بنائی گئی شخصیات ہیں، اور خاص طور سے اسوہ حسنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو بھی زندگی کے نشیب و فراز سے گزرنا پڑا۔ انبیاء کرام پر اس قسم کی مشقتوں اور تکالیف کا پیش آنا، یہ توحید کی دلیلوں میں سے بھی ہے کہ ایسا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیات نہیں ہیں، ان پر بھی انسانوں کی طرح مشقتوں کا اثر ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، بخار آیا، سر درد ہوا، دندان مبارک شہید ہوئے، زخمی ہو گئے، اور درد اور کرب کا احساس ہوا۔ یہ توحید کی دلیل ہے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح وہ محفوظ یا تمام چیزوں کے مالک اور با اختیار نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لے۔ خیر، یہ ایک دوسرا پہلو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کی تکالیف دینا، اب اسی ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا ہونا بھی ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ منکرین حدیث اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ اللہ لوگوں سے آپ کو بچائے گا، تو کیا وہ یہ کہیں گے کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا پھر بھی آپ کو بخار آیا؟ یہ وعدہ کیا، خیر لوگوں کی طرف سے نہیں تھا، پھر بھی غزوات میں آپ کو زخم پہنچے، تکالیف ہوئی۔ اب اس میں ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی آپ کو کچھ نہ کچھ اذیتیں ذہنی، جسمانی، نفسیاتی دشمنوں کی طرف سے لاحق ہوئی، لیکن اس کا مقصود کیا ہے آیت کا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اگر کوئی آپ کو قتل کرنا اور جان سے مارنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ اب اللہ کی حفاظت وہ دنیاوی اسباب کو ذریعہ بنا کر ہو یا براہ راست فرشتوں کے ذریعے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، بعض محققین نے اکٹھا کیا، کسی نے 18 اور کسی نے اس سے بھی ایک آدھ مرتبہ زیادہ بیان کیا کہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اس آیت کے نزول سے پہلے بھی اور اس آیت کے نزول کے بعد بھی۔
آیت کے نزول سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات پہرے داروں کو مقرر کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے پہرے داروں کو منع کر دیا کہ اب مجھے کسی کی حفاظت اور پہرے داری کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ اللہ نے آپ کو محفوظ کیا، اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت دنیاوی اعتبار سے جو دی گئی، دیگر انبیاء کے مقابلے میں آپ کو جو خصوصیت دی گئی یہ بیان کی جا چکی ہے کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر او کما ورد فی الحدیث، کہ مجھے ایک مہینے کی مسافت تک رعب اور دبدبے کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے۔ یہ خصوصیت آپ کو دیگر انبیاء کے مقابلے میں بھی ملی، تو عام آدمی تو اس سے محروم ہی ہے۔ تو اب ان دونوں کو ملا لیں کہ آپ کو رعب و دبدبے کے ذریعے سے مدد دی گئی، کوئی دشمن اگر آپ کے تعلق سے برے ارادے سے آتا تو ایک مہینے کی مسافت سے ہی وہ آپ کے رعب میں مبتلا ہو جاتا، ڈر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو ایک خصوصیت دی گئی۔ اور یہاں کہا، وعدہ فرمایا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، محفوظ رکھے گا۔ حضرت امام قرطبی کہتے ہیں، قال القرطبی قیل معناہ، اس آیت کا معنی کیا ہے؟ ہاں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آیت کا معنی یہ ہے کہ معنی ہو اظہر التبلیغ، آپ تبلیغ کو کھل کر کریں، ظاہر کریں مطلب کھل کر کریں، لأنہ کان فی اول الاسلام یخفیہ خوفا من المشرکین، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت کے اس کام کو، تبلیغ رسالت کو چھپا کر کرتے تھے، خفیہ طور پر کرتے تھے مشرکین سے ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ یہاں امام قرطبی کی اس عبارت میں صاحب کتاب دکتور محمد بن صادق نے ایک حاشیہ لگایا کہ خوف کس کا؟ علی اصحابہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف اپنے اصحاب پر تھا کہ میں اگر دعوت و تبلیغ کا کام کھل کر کروں گا تو رد عمل میں میرے صحابہ کو یہ مشرکین مکہ نقصان پہنچائیں گے، اذیت اور تکلیف میں مبتلا کریں گے، یا جن لوگوں سے میں دعوت و تبلیغ کا خطاب کروں گا ان کو گھیرا جائے گا، یا اگر وہ میری دعوت کو مانتے ہیں تو ان کو ستایا جائے گا۔ بہرحال آپ کو ستانا، اس میں گویا ایک طریقے سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کو ایک حیثیت حاصل تھی، آپ بنی ہاشم کے فرد تھے۔ ابو طالب مکی زندگی میں اپنی زندگی کے آخر تک آپ کے لیے ایک دنیاوی قوت کی حیثیت رکھتے تھے جس کا لوگ لحاظ کرنے پر مجبور تھے، اور اس لیے بھی کہ ابو طالب انہی کے مذہب پر تھے، لہٰذا وہ ان کی رعایت کرتے تھے کہ ان سے دشمنی نہ مول لے لی جائے۔ تو بہرحال آپ خاندان اور کچھ خاندانی موافقت کی بنیاد پر دوسرے کمزور مسلمانوں کے مقابلے میں محفوظ تھے، لیکن تکلیف تو آپ کو بھی دی جاتی تھی اور دینے کی کوشش کی جاتی تھی۔ بہرحال جو بھی معنی ہو کہ مشرکین کے خوف کی وجہ سے کئی اندیشے مصلحتیں تھیں، اس وقت مسلمان ظاہری طور پر انتہائی کمزور اور پسماندہ تھے، چنانچہ آپ دعوت کا کام خفیہ طور پر کرتے تھے۔ اب آپ کو حکم ہوا بلغ، تو امام قرطبی کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے اظہر التبلیغ، تبلیغ کو کھل کر کیجئے۔ ہاں، ثم امر باظہارہ فی ہذہ الآیہ، ہاں تو شروع میں آپ خفیہ طور پر، سری طور پر یہ دعوت کا کام کرتے تھے، پھر آپ کو اس آیت میں دعوت و تبلیغ کے کام کو کھل کر کرنے کا حکم دیا گیا، دعوت کے اظہار کا حکم دیا گیا۔ وَأَعْلَمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ يَعْصِمُهُ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ بتا دیا کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، محفوظ رکھے گا، یعنی آپ دعوت کا کام کھل کر سر عام جہارن انجام دیں گے تو نتیجے میں رد عمل کے طور پر اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچانا چاہے گا تو انشاءاللہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوگا، انشاءاللہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، واللہ یعصمک من الناس، یہاں ہماری طرف سے نہیں، اللہ کی بات کی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ ہاں، وأخرج الشیخان من حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخان یعنی بخاری مسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ، جابر بن عبداللہ ابن عمرو بن حرام الانصاری، انصاری صحابی ہیں، بڑے مشہور صحابی، سن 74 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ کہتے ہیں کہ غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ قبل نجد، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف ایک غزوہ کیا، ایک غزوے میں شریک ہونے کے لیے گئے۔ ہاں، یہ غزوہ نجد کی طرف جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے، اس میں وضاحت ہے بعض روایتوں میں کہ یہ غزوہ ذات الرقاع ہے۔ رقاع کپڑے کے ٹکڑوں کو کہتے ہیں، رقاع کی جمع۔ صحابہ کرام گرمی اور زمین کی کنکریوں کی وجہ سے اپنے پیروں میں اس میں کپڑوں کے ٹکڑے باندھنے پر مجبور ہوئے تھے، ہاں، یا اس لیے اس کو ذات الرقاع کہا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں فَأَدْرَكْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی واد کثیر العزاء،
کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی وادی میں پایا جو بڑے کانٹے دار تھی. کثیر الادا، ادا کہتے ہیں کہ ایسے درخت جس میں کانٹے بہت ہوتے ہیں، تو کانٹوں والے درخت کی کثرت تھی وہاں. ایسے مقام پر ہم پہنچے. فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت شجرۃ، چنانچہ یعنی غزوے کے سفر کے درمیان ایسی مقام پر ہم پہنچے کہ جہاں کانٹے دار جھاڑیوں کی کثرت تھی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے نزول فرمایا. فعلق سیفہ بغصن من اغصانها، اور پھر آپ نے اپنی تلوار کو اس درخت کی ٹہنیوں میں سے، شاخوں میں سے ایک شاخ میں لٹکا دیا، معلق کر دیا. وتفرق الناس فی الوادی یستظلون بالشجر، اور لوگ جو آپ کے رفقا اور ساتھی تھے، لشکر کے لوگ تھے، وہ پوری وادی میں بکھر گئے. تفرقہ، بکھر گئے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے درختوں کا سایہ لیتے ہوئے. ریگستان کی، عرب کی گرمی ہم جانتے ہیں، تو دھوپ کے وقت میں سائے کی کیا اہمیت ہوتی ہے. تو چونکہ وہاں بہت سارے درخت بکھرے ہوئے تھے، تو صحابہ کرام مختلف درختوں کے سائے میں اپنے آپ کو لے جا کر آرام کرنے کے لیے چلے گئے. قالا، تو سایہ حاصل کرتے ہوئے لوگ متفرق ہو گئے. قالا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا اتانی وانا نائم. حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا کہ ایک شخص میرے پاس آیا. اس کے بارے میں دوسری روایتوں میں ہے غورث ابن الحارث اس کا نام تھا. ایک شخص میرے پاس آیا جبکہ میں سویا ہوا تھا. آپ آرام فرما رہے تھے، نیند کی حالت میں تھے، غفلت کی حالت میں، لہذا وہ شخص آیا. آپ سو رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیند اور اونگ نہیں آتی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اب اللہ کو نیند اور اونگ نہیں آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتی ہے. اس کا مطلب اللہ کے رسول مخلوق ہے، انسان ہے. اور جب آپ کو نیند آتی ہے، اور یہ آپ کی شان میں گستاخی نہیں ہے سونے کی صفت کا سے متصف کرنا، تو ایسے ہی اگر ہم نے یہ مانا کہ نیند کی بڑی بہن، جس کو عربی میں بھائی کہیں گے، النوم اخو الموت، موت جو ہے اس کا اگر اطلاق کیا جائے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیسے ہو جائے گی. خیر، تو کہا کہ وہ انا نائم، میں سویا ہوا تھا، ایک شخص آیا. فاخذ السیف، آپ کی تلوار جو شاخ میں لٹکی ہوئی تھی درخت کے، وہ اس شخص نے لے لیا. فاستيقظت، پس اسی اثنا میں میں بیدار ہو گیا. وهو قائم على رأسی، جبکہ وہ میرے سر پر کھڑا ہوا تھا، سر کے پاس کھڑا ہوا تھا. فلم اشعر الا والسيف سلطا في يده، میں بات ابھی ٹھیک سے سمجھ نہیں پایا مگر دیکھا کہ تلوار اس کے ہاتھوں میں سوتی ہوئی ہے. سلطن فی یدہ، سلطن بمانا مسلولن، یعنی میان سے نکال لیا جائے، تلوار کا سوتنا جو کہتے ہیں، تو اس کے ہاتھ میں سوتی ہوئی تھی، ننگی تلوار لے کر وہ کھڑا ہوا ہے. فقال علی، ایسی صورت میں، اس حالت میں اس نے کہا، من یمنعک منی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا کہ اب مجھ سے آپ کو کون بچائے گا. من یمنعک، روکے گا، بچائے گا. کون روکے گا؟ آپ نے قال قلت اللہ، میں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جابر کے مطابق میں نے کہا اللہ، بس اتنا ہی جواب دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، روایتوں میں تھوڑی تفصیل ملتی ہے کہ پورے اطمینان سے تھے. یہ اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد اور توکل کی بنیاد پر تھا. یہ اطمینان اللہ کے اس وعدے کی بنیاد پر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا معاون، یوں بھی مومنین کا محافظ ہے، انبیاء کا اور زیادہ، اور پھر آپ کے لیے تو خصوصی وعدے اللہ کے موجود تھے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پرسکون انداز میں کہا اللہ، اللہ مجھے بچائے گا. ثم قال فی الثانیہ، پھر اس نے دوبارہ کہا، من یمنعک منی، مجھ سے آپ کو کون بچائے گا، روکے گا. قلت اللہ، میں نے کہا اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ہم مصیبت میں یہ کہیں کہ ہمیں اللہ بچائے گا، اور جب یہ یقین ہوگا تو ہم دعا کے لیے ہاتھ اسی کے جناب میں پھیلائیں گے، اسی سے مانگیں گے. یہ دیکھیے نبی کی سنت یہ ہے کہ مصیبت میں اللہ سے مانگا جائے. اب اس روایت کو یہاں انہوں نے پورا نقل نہیں کیا، لیکن ہم اور آپ اسے بارہا سن چکے ہیں. میں نے کہا، پھر اس شخص نے کہا، فشام السیف، اس کا ہاتھ تھر تھرانے لگا، اس پر دہشت طاری ہوئی، لرزش طاری ہوئی، اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی.
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار لی. یہاں روایت کا اگلا حصہ نہیں ہے, صرف اتنا مقصود تھا, جو مقصود اور محل شاہد تھا اس کا ذکر کیا. روایت آپ جانتے ہیں کہ اب آپ نے جب اٹھائی اور اس سے پوچھا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا, تو اس نے کہا کہ آپ خود بہت صاحب اخلاق ہیں, ایسے ہیں ایسے ہیں. یہ مشرک کا طریقہ تھا کہ وہ اللہ کی بجائے رسول اللہ سے کہہ رہا ہے کہ آپ بچائیں گے. ہاں, تو مشرک کی سنت یہ ہے. آج ہمارے یہاں لوگ مصیبت میں پڑتے ہیں تو اہل قبوریین کے یہاں کا ایک قول مشہور ہے کہ اذا آیتکم الامور فعلیکم باصحاب القبور. ہاں, کہ جب تمہیں معاملات تھکا دیں, عاجز کر دیں, پریشان کر دیں, کوئی راستہ نظر نہ آئے, تو تم پر اہل قبور لازم ہے, یعنی قبر والوں کی طرف رجوع کرو. اس بنیاد پر علماء کرام کہتے ہیں, عربوں میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ عرب کے جو کفار مکہ تھے ان کے مقابلے میں آج کے مسلمان کہلانے والے جو مشرکین ہیں قبر پرست, یہ ان سے زیادہ شدید شرک والے ہیں. کیونکہ عرب کے کفار مکہ جن کو ہم کہتے ہیں مشرکین مکہ, قرآن نے ان کے بارے میں ہم کو بتایا کہ جب وہ مصیبت میں پڑتے تھے, مثال کے طور پہ اگر وہ پانی کا سمندری سفر کر رہے ہیں اور طوفان نے گھیر لیا, تو وہ کہتے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے پکارتے تھے. یعنی مصیبت کے وقت میں وہ اپنے شرکا کو چھوڑ کر صرف اللہ کو پکارتے تھے. اور آج کے مشرکین ایسے ہیں کہ مصیبت کے وقت میں بھی اللہ کو چھوڑ کر مشرک جو ہے شرکا کو پکارتے ہیں. اس اعتبار سے ان کا شرک مشرکین مکہ سے زیادہ شدید اور خطرناک ہے. یہاں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ جو ہے وہی ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ مصیبت اور پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع کریں, اللہ پر اعتماد کریں. اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے نقل کیا ہے. یہاں جو الفاظ نقل کیے ہیں صاحب کتاب نے وہ صحیح مسلم کے ہیں. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ وَيُؤْخَذُ مِن مُرَاد, لمبی چوڑی صرف محل استشہاد کی تشریح کا ذکر کر رہے ہیں کہ وَيُؤْخَذُ مِن مُرَاجَعَةِ الْأَعْرَابِ لَهُ فِي الْكَلَامِ. ہاں, کہ عرابی کی بات کے مراجعہ اور دوبارہ کہنے سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ ان اللہ یمنع نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ, کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محفوظ رکھیں گے. جب اس نے پہلی مرتبہ سوال کیا اللہ کے رسول کے جواب کو سننے کے بعد دوبارہ کہا اور پھر آپ نے دوبارہ وہی جواب دیا, گویا پہلی مرتبہ میں بھی اسے ایک تعجب بھی ہوا اور مزید اس کی تاکید کرنا چاہی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تاکید کے ساتھ جواب دیا. وَإِلَّا فَمَا أَحْوَجَهُ إِلَى مُرَاجَعَتِهِ مَعَ احْتِيَاجِهِ إِلَى الْحُزْوَةِ عِنْدَ قَوْمِهِ بِقَتْلِهِ. مشرک کو بھی گویا یہ اندازہ ہو گیا آپ کے جواب سے, تب اس نے دوبارہ سوال کیا. ہاں, تو آگے علامہ ابن حجر کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر اس کا دوبارہ سوال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی, حالانکہ وہ اس بات کا ضرورت مند تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کا کام تمام کرے اور اپنی قوم کے پاس نام کمائے, عزت اور انعام پائے. ہاں, وفی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو اس کے جواب میں تھا, اللہ آپ کا یہ کہنا اے یمنعونی من کا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو مجھے تم سے بچائے گا, یہ کہنا آپ کا اشارۃ الی ذالک, اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اللہ کی حفاظت میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یوں تو تمام مومنین اور صالحین انبیاء کو وعدہ ہے کہ اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی مشیت اور حکمت کے تحت بعض تکالیف میں مبتلا کرتا ہے. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وعدے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عام مومنین اور انبیاء کو کیا ہے, اس کے باوجود اللہ نے اپنی مشیت سے بعض مرتبہ بعض کفار و مشرکین کو ان کے منصوبے میں کامیاب ہونے دیا. ہاں, کہ انہوں نے مومنین کا قتل کیا. آج بہت سارے مومنین کو لوگ مار رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں. ہاں, حکومتیں ہیں, کچھ جماعتیں ہیں, کچھ سازشوں کے تحت, کچھ منصوبوں کے تحت قتل کیا جاتا ہے, بلکہ قتل عام کیا جاتا ہے. اب ہم وہاں دوسری توجیحات کرتے ہیں اور یقینی طور سے کرنا پڑے گی, اور ہے کہ وہاں ایمان کی کمزوریاں ہیں, عمل کی کوتاہیاں ہیں. اس مسلمان کہلانے والے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ کہتے تو اپنے آپ کو مسلمان ہیں, لیکن ان کے اندر شرک ہے, ان کے اندر بدعات ہے, یعنی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے. یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن بنیادوں پر مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے وہ بنیادیں پائی ہی نہیں جاتی. تو یہ وجہ تو یہ ہے. کبھی کبھی نیک بندوں سے بھی کا بھی معاملہ ایسا ہوتا ہے, یہ ان کے رفع درجات کا معاملہ ہے. صالحین نیک لوگ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کی شہادت ہوئی,
کربلا میں وہاں لوگ بڑا واویلا اور دھوم مچاتے ہیں، جبکہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سے پہلے بڑے بڑے صحابہ کرام بھی شہید ہوئے، اور پھر بنی اسرائیل اور ان کے سیاہ کارناموں کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ انہوں نے انبیاء کو بھی قتل کیا۔ تو بعض انبیاء کو قتل کیا، جب ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے کامیاب ہونے دیا، ان کی حفاظت نہیں کی۔ وہ ایک خاص مرحلے میں حکمت و مصلحت کے تحت جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رہی اور پھر وہ معاملہ رہا۔ لیکن آپ کی شخصیت کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا، آپ کا اللہ نے وعدہ کر دیا کہ قتل کے معاملے میں آپ کے بارے میں کوئی کامیاب نہیں ہوگا۔ جو لوگ جادو کی حدیث پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جادو نہیں ہوا اس لیے نہیں مانتے ہم کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے، تو ان کو ہم بتا دیں کہ جادوگر لبید بن عاصم نے جو آپ پر جادو کیا تھا، اس جادو کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، جان سے مار دے، لیکن اس مقصد میں وہ کامیاب نہیں ہوا۔ جادو کا اثر ہوا لیکن وہ مقصد میں کامیاب نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ کا یہ وعدہ تھا۔ تو اللہ نے اس جادو کے اثر، نتیجے اور لبید بن عاصم دشمن کے مقصد کو ناکام بنایا، اللہ نے بچایا، سورت قرآن کی نازل کی اور آپ کو شفا دے دی، معوذتین۔ خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ ہوئی۔ ایک اور خصوصیت کا ہم اختصار کے ساتھ ذکر کریں، بڑی شاندار خصوصیت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت امت کے مقابلے میں یہ کہ آپ کا جو ہم نشین اور قرین تھا شیاطین میں سے، جن میں سے، وہ آپ کا تابع ہو گیا، اسلام قبول کر لیا۔ یہ آگے تشریح آ رہی ہے کہ دو معنی اس کا بیان کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جسے جنوں میں سے کوئی ایک ہمنشی کے حوالے نہ کیا گیا ہو یا اس پر مسلط نہ کیا گیا ہو۔ لفظی ترجمہ کہ تم میں سے ما منکم من احد، تم میں سے کوئی نہیں ہے، الا مگر، وقد وکل به، مگر اس کے ساتھ لگا دیا گیا، وکلا سپرد کرنا، ہاں اس کے حوالے کیا جانا یا اس پر مسلط کیا جانا، قرینہ من الجن، جنوں میں سے ایک قرین، ایک ہمنشین، یہاں مسلط بمانا قابو والا نہیں، مطلب اس کے ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ جنوں میں سے ایک شخص لگا ہوا ہے، یہی شیاطین ہیں۔ قالو، ان لوگوں نے کہا، صحابہ نے پوچھا، وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر بھی ایک جن مقرر ہے؟ ہر شخص کے ساتھ ایک مقرر ہے، لگا ہوا ہے، تو آپ پر بھی؟ آپ نے فرمایا وَإِيَّايَ، ہاں مجھ پر بھی، الا ان اللہ اعاننی علیہ، ہاں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابل میری مدد فرمائی، فاسلم او فاسلموا، ہاں فلا یامرنی الا بخیر، اسلمہ اور اسلموا دو لغت پڑھی گئی اور اسی کی بنیاد پر اس کے معنی کا فرق ہوگا۔ تو میں محفوظ ہوں، یا ایک معنی کہ تو وہ اسلام لے آیا یا میرا تابع دار بن گیا، لہذا وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کوئی دوسرا حکم نہیں دیتا، برائی کا حکم نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے جتنے بھی انسان ہیں، ہم آپ اور کوئی کتنا بھی نیک انسان ہو، ہر شخص کے پیچھے ایک جن جو برا ہے اور شیطان کی طرح ہے لگا ہوا ہے، اور وہ اسے شر کی طرف بلاتا ہے، بہکاتا ہے، گناہ کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کی خصوصیت بتائی گئی کہ وہ تابع بن گیا، لہٰذا نیکی کا حکم دیتا ہے، خیر کا حکم دیتا ہے۔ اس کا مطلب دوسروں کا جو وہ جن ہے قرین اور ہمنشین، وہ نیکی کا حکم نہیں دیتا۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان، ایک جن لگا ہوا ہوتا ہے۔ اسی سے بعض اہل علم نے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک ایسے مسئلے کو جس میں بہت سارے لوگ غلط فہمی کا اور بدعقیدگی کا شکار ہوتے ہیں، اس کا حل بیان فرمایا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان مر جاتا ہے اور پھر اس انسان کے آواز اختیار کرتا ہوا کوئی شخص آتا ہے اور ایک زندہ شخص کے جسم میں آ کر کہتا ہے کہ میں فلاں کی روح ہوں، اور جس کے روح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کی آواز
نکالتا ہے، اس کی کچھ باتوں کو بیان کرتا ہے جو اس کی زندگی کے حقیقی واقعات سے متعلق ہوتے ہیں۔ جانکار کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ آج ہمارے ہندوستان میں آپ ایسے بہت سارے مقامات پر بہت سارے واقعات سنیں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے مرنے کے بعد فلاں کی روح فلاں جسم میں آتی ہے یا فلاں کو پریشان کرتی ہے، اس علاقے میں ایسا ایسا کرتی ہے۔ یہ ہندوانہ عقیدہ ہے، اسلامی عقیدہ نہیں ہے، مشرکانہ عقیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بیان کیا تو اس سے علامہ ابن تیمیہ نے گویا سمجھانے کی کوشش فرمائی اور بتایا کہ جو کسی زندہ انسان کے جسم میں آ کر مرنے والے کی آواز نکالتا ہے، اس کے واقعات بتاتا ہے، ممکن ہے کہ اس کا یہ جن ہو جو اس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور اس کو بہکانے کی کوشش کرتا تھا۔ اب ہمارے ساتھ ہمارا جو جن لگا ہوا ہے وہ ہمارے زندگی کے واقعات کو جانتا ہے، گفتگو کے انداز سے واقف ہے، ہمارے کھانے پینے اور مختلف امور کے معاملات اور تفصیلات کو جانتا ہے، کیا ہمیں پسند ہے کیا ناپسند ہے۔ اب کسی کے جسم میں آ کر وہ جن کہتا ہے کہ دیکھو میں زندہ تھا تو مجھے فلاں فلاں چیز کھانے پینے میں پسند تھی، لوگ کہتے ہیں ہاں صحیح کہہ رہا ہے، فلاں سن فلاں تاریخ کو فلاں واقعہ ہوا تھا، وہاں فلاں فلاں کو مارا گیا، فلاں فلاں کے ساتھ ایسا کیا گیا۔ کہا ہاں یار یہ تو واقعی بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ تو لوگ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ واقعی یہ مرنے والے کی روح ہے، جبکہ وہ اس کی روح نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ رہنے والا اس کا ہمنشین جین ہوتا ہے۔ خیر یہ ہمارے موضوع سے ہٹ کر ہے، لیکن عقیدے کی اصلاح اور بگاڑ سے متعلق ایک معاملہ تھا، اس لیے میں نے وضاحت مناسب سمجھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں خصوصیت یہ بیان کی گئی تمام لوگوں کے مقابلے میں، امت کے مقابلے میں، کہ آپ کا جن آپ کے تابع بن گیا۔ امام نووی رحمہ اللہ اس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ فَأَسْلَمُوا بِرَفْعِ الْمِيمِ وَفَتْحِهَا، کہ وَإِيَّايَ، کہ آپ وہ مجھ پر بھی ایک جن مقرر ہے لیکن اللہ نے میری اس پر مدد کی، فَأَسْلَم، او فَأَسْلَمَا ہے یا فَأَسْلَم۔ تو امام نووی کہتے ہیں کہ اسلم و میم کے رفع ضمہ اور اس کے فتحہ یعنی زبر دونوں کے ساتھ پڑھا گیا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں مشہور روایتیں ہیں۔ اب جس شخص نے اس کو رفع کے ساتھ پڑھا، جسے ہم اردو زبان والے پیش کہتے ہیں ضمہ، ہاں، جس نے رفع کے ساتھ پڑھا یعنی اسلم، تو اس کا معنی ہوگا اسلم انا من شرہ و فتنتہ، معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے میری مدد کی تو میں محفوظ ہوں، اسلم میں اس سے محفوظ رہتا ہوں، ہاں، اس کے شر سے اور اس کے فتنے سے میں محفوظ ہوں، میرے ساتھ بھی ہے لیکن اس کا مجھ پر گویا زور نہیں چلتا، میں محفوظ کر دیا گیا۔ اور جس شخص نے فتح پڑھا، علامہ نووی کی عبارت ہے، یعنی جس نے زبر پڑھا فاسلما، تو اس کا معنی ہوگا ان القرین اسلم من الاسلام، کہ وہ جو ساتھی ہے جن قرین اور ہمنشین وہ اسلام لے آیا، اسلام سے ہے کہ وہ تابع دار بن گیا، اسلام کو قبول کر لیا، ہاں آپ کا متبع بن گیا، وصارا مؤمنا، اور وہ مومن بن گیا، لا یأمرنی الا بخیر، جو مجھے خیر کے علاوہ کوئی حکم نہیں دیتا، یعنی میرے دین کو مان لیا۔ اب جب مسلمان اور تابع بن گیا ہے تو پھر وہ وہی بات کہتا ہے جو بھلی ہے، برائی کا حکم نہیں دیتا، بہکانے کی کوشش نہیں کرتا۔ واختلفوا فی الارجح منہما، علامہ نووی کہتے ہیں کہ علماء نے ان دونوں میں سے کون سی لغت، ہاں، فاسلما یہ صحیح ہے، زیادہ راجح ہے، یا فاسلموا یہ راجح ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ امام خطابی کہتے ہیں کہ الصحیح المختار الرفع، کہ صحیح بات جو پسندیدہ ہے وہ رفع ہے، یعنی اسلمو، یعنی میں اس کے شر سے فتنے سے محفوظ ہو گیا۔ ورجح القاضی عیاض الفتح، لیکن امام قاضی عیاض رحمہ اللہ نے فتح کو راجح قرار دیا، یعنی کہ اسلمہ کا معنی زیادہ راجح ہے، کی لغت زیادہ راجح ہے اور اس کا معنی بھی۔ ہاں، علامہ نووی آگے کہہ رہے ہیں کہ وہ المختار، کے قاضی عیاض کی یہ جو بات ہے یہی زیادہ مختار اور پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں جو آگے جملہ ہے یہ قرینہ ہے، لقولہ فلا یأمرنی الا بخیر، کہ وہ مجھے حکم نہیں دیتا مگر خیر کا۔ اگر پہلے والا معنی لے جس کو امام خطابی نے راجح قرار دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ برائی کا حکم دیتا ہے لیکن میں محفوظ ہوں اس کے شر اور فتنے سے، لیکن حدیث میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب وہ برائی کا حکم ہی نہیں دیتا، اب اچھائی کا حکم دیتا ہے۔ تو اس اچھائی کا حکم دینے جب دیتا ہے تو اس کے شر سے میں محفوظ رہتا ہوں والا معنی زیادہ مناسب نہیں بنتا، جمتا نہیں ہے۔ اس سیاق کے اس جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب وہ بھلائی کا حکم دیتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ میرے تابع ہو گیا ہے، وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ واختلفوا فی روایت الفتح، اب جو فتح کی روایت ہے فاسلم، اس میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا اور لوگوں نے کہا فقیل اسلم بمعنی استسلم وانقاد، کچھ یہ کہا گیا کہ اسلمہ کا معنی جو ہے، اسلمہ جو معنی ہے لفظ ہے اس کا معنی استسلم وانقادہ ہے، کہ تابع دار بن گیا، فرما بردار اور
مطیع بن گیا. وقد جاء هكذا في غیر صحیح المسلم، امام مسلم صحیح مسلم کے علاوہ دوسری حدیثوں میں یہ لفظ بھی آیا ہے فاستسلم، یعنی وہ تابع بن گیا، اس نے ہتھیار ڈال دیے وغیرہ. وقیل معناه صار مسلم، اور یہ بھی کہا گیا کہ صار مسلما مؤمنا وهذا هو الظاہر. یعنی وہاں جو فاستسلم والی بات کہیں تو وہاں مسلمان ہوئے بغیر وہ آپ کی تابع داری کر رہا ہے، آپ کے پیچھے چل رہا ہے، یہ معنی ہوگا. لیکن ایک تشریح یہ کی گئی کہ وہ مسلمان اور مومن بن گیا، اور علامہ نووی نے کہا کہ یہی ظاہری معنی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خصوصیت کہ ہر شخص کے ساتھ ایک جن اس کا قرین کے طور پر مسلط ہے، لگا ہوا ہے، جو اس کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگرچہ وہ قرین جنوں میں سے موجود ہے، مگر وہ آپ کو بہکا نہیں سکتا. آپ کو بہکانے کی بجائے آپ کو خیر کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں بھی آپ کی مدد کی اور آپ کو خصوصیت سے نوازا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.